چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بات کریں تو کئی منصوبوں پر کام ہوا، لیکن کئی ایسے پروجیکٹس تھے جس پر کام ہونا چاہیے تھا اور کام نہیں ہوا. اور ایک تھا پاکستان میں جو ریلوے کا نظام ہے اس کو اپ گریڈ کرنا تھا، جسے مین لائن ML1 جسے کہتے ہیں، کہ کراچی سے لے کر پشاور تک نئی جو ریل کی پٹری بچھانی تھی اور جو ایگزسٹنگ اس کی سپیڈ ہے اس کو بڑھانا تھا. کیونکہ دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ اب تو کیا کہتے ہیں کہ بلٹ ٹرینز آ گئی ہیں. چائنا، جاپان، باقی ملکوں میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب ٹرین کا سفر جو ہے وہ ایون جہاز سے بھی زیادہ آپ کو بہتر لگتا ہے. لیکن شہباز، انٹرسٹنگلی اگر ہم بات کریں، بہت دفعہ ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں، باوجود اچھے بیانات کے چین اور پاکستان کی طرف سے ہر جو وزٹ ہوتا ہے، ہر جو بڑی میٹنگ ہوتی ہے، ML1 کا بہت ذکر ہوتا ہے، لیکن آن گراؤنڈ آج تک اس طریقے سے پروگرس نہیں ہوئی. اور اب جو حنیف عباسی صاحب آئے ہیں نئے ریلویز کے منسٹر، انہوں نے بڑا ایک حیران کن سٹیٹمنٹ دیا ہے. دھماکہ کر دیا انہوں نے. میرا خیال ان کی پہلے سٹیٹمنٹ سن لیں وہ کیا کہیں، میرا خیال ہے کہ پھر اس کے بعد پھر اس پہ ڈسکس کریں. ناظرین ذرا سنیے گا حنیف عباسی جو وفاقی وزیر ریلوے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے کیا سٹیٹمنٹ دیا، یہ سنتے ہیں. ML1 کی بات کریں گے، سنتے سنتے ہمارے بھی کان پک گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ML1 بنے گی، لیکن اگر کوئی بھی اس میں شراکت دار نہ ہوا تو ہم اپنے پیسوں سے انشاءاللہ تعالیٰ ML1 بنائیں گے، اپنے پیسوں سے. جی کامران، آپ نے سنا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ML1 کا نام سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے ہیں، اور ان کا جو کوئی قرضہ دیتا ہے دے، نہیں دیتا نہ دے، اب ہم اپنے وسائل سے ML1 بنائیں گے. یہ اگین دس اسٹیٹمنٹ شوڈ ناٹ ہیو بین گیون. پتہ ہے مجھے اس سے ایک سٹیٹمنٹ، ذرا وقت بھی ہمارے پاس کم ہے، شاہ محمود قریشی جب فارن منسٹر تھے، کشمیر والا معاملہ ہوا تھا، اور انہوں نے ایک دفعہ غصے میں آ کے ایک ٹی وی انٹرویو میں، ہم نے ایک OIC سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایکسکلوسیو فارن منسٹرز کی کانفرنس بلائیں، اس پہ ڈسکشن کریں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی ملک نہیں بلانا چاہتا تو پھر ہم خود ہی جو لائک مائنڈڈ کنٹریز ہیں بلا کے تو کانفرنس بلا لیں گے، اور اس کا پھر ہمیں بہت خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اچھا، اب اس کا تھوڑا سا ویری بریفلی بات کر لیں، پھر ہم بریک پہ جائیں گے. یہ پروگرام جو پروجیکٹ ہے نا، اگر اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ڈکلیئرڈ پروجیکٹ ہے نا CPEC، وہ صرف ایک ہی ہے، مین لائن 1 پروجیکٹ. اوریجنلی اس کی کاسٹ کچھ $7 ارب تھی، $6.7 ارب. پھر اس کے ڈیزائن جو تھا وہ جب بنا، ایکچوئل فیزیبلٹی بنی تو اس کی لاگت ہوگی $10 ارب. جب $10 ارب کی لاگت ہوئی، اور اب چائنا کیوں اس کو فنڈ نہیں کر رہا ابھی تک، تو پھر چائنا نے کہا کہ آپ کے پاس تو وسائل ہی نہیں، آپ تو پہلے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، تو آپ اس کی کاسٹ کو کم کریں. تو کاسٹ کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن میں بے تحاشا تبدیلیاں کی گئیں، تو اس کی جو کاسٹ تھی وہ تقریباً یہ لے آئے اگین لیس دین $7 بلین کے اوپر، $6.8 بلین کے قریب. اب پھر وہاں پہ یہ بات ہے کہ آپ $6.8 بلین بھی آپ یکمشت قرضہ نہیں لے سکتے، تو ہم آپ کو یہ پیچز میں بنا کے دیں گے، مختلف ٹکڑیوں میں. پہلا انہوں نے جو پرپوز کیا ہے وہ ہے کراچی سے حیدرآباد کا جو پورشن ہے وہ چائنا اس کو فنڈ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کی جو اور بہت ساری اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے فائنینشیل سائڈ کے اوپر، خاص طور پر کہ اس کے لیے کوئی $1.2 ارب کا قرض چاہیے ہوگا چین سے ہمیں، صرف اس ایک کمپوننٹ کی کنسٹرکشن کے لیے. تو اس کے لیے جو گارنٹیز دینی ہے، اس کے اوپر شرح سود کیا ہوگی، کس کرنسی میں وہ لون لینا ہے، وہ چیزیں ابھی تک طے نہیں پائیں. اور حنیف عباسی صاحب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرض اس وجہ سے نہیں مل رہا کہ پاکستان کو اس طرح کا اتنا بڑا قرض لینے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے. ہمارے پاس جب سخت تھی قرض لینے کی تو ہم نے وہ لے کے موٹر ویز بنوا لی، ہم نے اورنج ٹرین بنوا لی، اورنج میٹرو جو کام کرنے والا تھا ریلوے لائن کا وہ ہم نے اس وقت نہیں کیا. تو بجائے چائنا کو بلیم کرنے کے، بجائے اس کے اوپر کوئی فرسٹریشن شو کرنے کے، چاہیے یہ کہ حکومت اپنا ہاؤس جو ہے اس کو ان آرڈر لائے اور تعلقات میں اس طرح کے بیانات دے کے نا کوئی مزید کو خرابی پیدا کرنے کی کوشش اگر فرض کریں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کرے کہ ہمارے پاس اپنے وسائل ہوں، ہم اپنے دوستوں سے کیوں پیسے اور کیوں ادھار لیں؟ اگر واقعی حنیف عباسی صاحب کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے، ہمارے پاس فنڈنگ ہے، تو بالکل بسم اللہ. ہم تو چاہتے ہیں کہ بغیر قرضے کے $7 ارب کی کاسٹ لے رہے ہیں جو کہ بڑھے گی آج کے ریٹ کے اوپر بھی. ناظرین $7 ارب کا مطلب ہے کوئی رفلی ہم بات کریں کوئی 2000 ارب روپے کی. اگر حنیف عباسی صاحب کی جیب میں 2000 ارب ہے حکومت پاکستان کی جیب میں تو ضرور بنائیے. آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا مہنگا قرضہ لینے کی اور قرض لے کے ان کا احسان لینے کی؟ آپ ضرور اس کو آپ مین لائن 1 بنائیں اور کل ہی اس کا افتتاح کروائیں. اگر نہیں ہے تو میرا خیال ایسی سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوں. ML1 جو لگتا ہے یہی ہے کہ ابھی شارٹ ٹرم میں اس کے اوپر کوئی پروگرس نہیں ہو سکتی. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی. اسٹے ود اس.